آج کا درس 25ویں پارے کے خلاصے کے طور پر ہے، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ کہا الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اور کب آنے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى کے اندر 3 ایسی باتیں اللہ رب العالمین نے کہی ہیں کہ اگر کسی معاشرے کے اندر وہ 3 باتوں پر عمل ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ معاشرہ پرامن ہو جائے گا، وہ معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا، وہ معاشرہ سب سے بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ اور وہ 3 کون سی باتیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کچھ چیزوں کے تعلق سے تمہارے اختلاف ہوں تو اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف چلو، اللہ رب العالمین کے فیصلے کی طرف آگے بڑھو۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تمہارے کسی بھی مسائل میں جھگڑے ہوں، کسی بھی مسئلے کے اندر تمہاری آپس میں بحث و مباحثہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی طرف لوٹو۔ قرآن مجید تمہیں کیا فیصلہ دیتا ہے اسی فیصلے کو تسلیم کر لو۔ تو یہ معاشرے کے اندر اگر یہ چیز آ جائے تو اسی صورت میں وہ معاشرہ سب سے بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ، میں دینی مسئلے کے تعلق سے بول رہا ہوں، دنیاوی مسئلے تو ہے ہی، لیکن دینی مسئلے کے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ فلاں عالم سے ہم نے یہ سن کے رکھا ہے، پھر اگر کوئی حدیث کے ساتھ کوئی بات اگر پیش کر دیا جائے تو پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ فلاں عالم سے ہم نے یہ سن کر رکھا ہے، تو کیا وہ چھوٹے عالم ہیں؟ کیا وہ غلط بولے ہیں کیا؟ تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں ہونا کیا چاہیے کہ دلائل کی پیروی کرنی چاہیے، قرآن و سنت جدھر ہمیں لے کر کے جا رہا ہے اسی کی اتباع ہمیں کرنی ہے، نہ ہماری مرضی چلے گی نہ کسی عالم کی مرضی چلے گی۔ کوئی عالم کوئی بھی مسئلہ بتا رہا ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جو یہ بیان کر رہے ہیں دلیل کیا ہے، اور اگر واقعی اس کے اوپر دلیل ہے تو اسی صورت میں آپ کو بھی چلنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی رہنمائی کی، کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو کہ تم اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی تم اتباع کرو، اس کی تم پیروی کرو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے جس چیز کے بارے میں جو بات بھی کہی ہے اس کے سر آنکھوں پر ہمیں لینا ہے۔ جو بات بھی کہہ دیا ہمارے سامنے آ گیا تو مومن اگر ہیں تو ایسی صورت میں آمنا و صدقنا کہنا یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ ہم نے یہ بات سن لی، ہم نے ایمان لایا اور ہم نے اس کی تصدیق کر دی۔ اور دوسری بات جو معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے جس آیت کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور اس کی پوری جو آیت ہے وہ یہ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اے نبی آپ کو جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ استقامت اختیار کیجئے، دین کے معاملے میں جم جائیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اگر لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ شروع کر دیں تو آپ بھی ضلالت میں سے ہو جائیں گے، گمراہ میں سے ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی آپ کو جس طریقے سے حکم دیا جا رہا ہے ان احکام کے اوپر آپ جو ہے استقامت اختیار کیجئے، جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریے اور مداومت اختیار کیجئے اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ،
اور اے نبی آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے کتاب میں سے جو کچھ نازل کیا ہے میں نے اس کے اوپر ایمان لایا ہے، اسی کے مطابق ہمیں جینا ہے، اسی کے مطابق مرنا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل و انصاف کروں۔ یہ بات، یہ جو لفظ ہے، یہ جو ٹکڑا ہے، یہ سینٹنس ہے، یہ وہ بات ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر آ جائے، یعنی اعتدال، عدل و انصاف قائم کرنا، حکمراں کوئی بھی حکمراں ہو اگر عدل و انصاف سے کام لینے لگے تو اسی صورت میں پورا معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا۔ معاشرے کے اندر فتنے فساد یہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام کروں۔ اس موقع پر صحیح بخاری کی وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ قبیلہ مخزومیہ کی ایک عورت چوری کرتی ہے اور چوری کرنے کے بعد وہ پکڑی جاتی ہے۔ یہ مخزومی قبیلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ جب یہ عورت پکڑی گئی چوری میں، لوگ جو ہے ایک طریقے سے رسوا ہو گئے، اور وہ پورا قبیلہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ کر کے وہ جو چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اس کو ٹال دیا جائے، کمپرمائز کر لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو چنا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس سے محبت کرتے تھے، اور وہ ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے اور انہی کا بیٹا اسامہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے حد ان سے محبت کرتے تھے۔ اسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ سب سے پرفیکٹ انہوں نے جو انسان کو چنا وہ اسامہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اگر اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجیں گے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کی قدر کرتے ہوئے ان کو نہیں ٹالیں گے۔ چنانچہ بھیجا گیا، اسامہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبیلہ مخزومیہ کی جو عورت نے چوری کرنے کے جرم میں ہاتھ کاٹا جانا تھا، اللہ کے رسول اس میں کمپرمائز کر دیجئے، اس کو جو ہے اس کو بخش دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سے غصے میں آ گئے، اور ڈانٹنا شروع کر دیا، کیا اللہ کے حد میں بھی تم کمپرمائز کی بات کرتے ہو؟ کیا میں اس کو رائز کیا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کے حدود میں تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اور یہ صرف ڈانٹنا کافی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد میں آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ سمجھایا اور غصے سے سمجھایا، کہنے لگے اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ ان میں سے جو بڑے لوگ ظلم کرتے تھے، امیر مالدار لوگ ظلم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ان میں سے جو غریب آدمی ہوتا وہ جرم کرتا تو ایسی صورت میں اس کو سزائیں ملتی تھی، اسی لیے وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ اور آگے کے جو جملے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں وہ بہت ہی پیاری جملے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل گواہی دیتا ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد، کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ اگر وہ چوری کرتی اور اس طریقے سے پکڑی جاتی تو میں اس کا بھی ہاتھ ضرور بضرور کاٹ دیتا۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، تم دوسرے کی چھوڑ دو، اگر میری بیٹی میری جگر کا گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اگر چوری کرتی اور پکڑی جاتی تو اسی صورت میں لقطعت یدہا، میں ضرور بضرور اس کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا عدل قائم کرنا کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ہے اس چیز کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سختی سے عمل پیرا تھے اور عدل قائم کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین بھی عادل ہے، ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادل تھے، اور جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف رہے گا تو اسی صورت میں وہ معاشرہ بھی خوشگوار ہو جائے گا۔
اور اس سورے کی جو تیسری اہم بات ہے کہ جس کے ہونے پر معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا وہ کیا ہے؟ کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ہر معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، ہر معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، مشورے کے ساتھ ہی کسی چیز کو انجام دیتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر سب سے پہلی چیز کیا کہی گئی کہ اختلاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا، اسی طریقے سے معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا، اور تیسری چیز مشورے کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا۔ یہ تین ایسے کام ہیں کہ اگر کسی بھی معاشرے کے اندر پائے جائے تو ایسی صورت میں وہ معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین تو ایک ہی ہے، مگر زمین سے فائدہ اٹھانے والے لوگ دو طرح کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے یعنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کی کھیتی میں مزید اضافہ کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کمانا چاہتا ہے، دنیا کی مال و دولت چاہتا ہے، کہا کہ ہم اس میں سے کچھ اس کو دیں گے، اور وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو شخص دنیا چاہتا ہے، دنیا کی مال و دولت اللہ رب العالمین دے دے گا، مگر یہ کہ آخرت میں وہ کوئی بھی نیکی کا اعمال جو کچھ وہ کر رہا ہوگا تو ایسی صورت میں اس کو بھی رائے درگاہ کر دیا جائے گا، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم دنیا کمانا چاہتے تھے، دنیا کی چیزیں تمہیں دے دی گئی اور دنیا کی آشائیں سے تمہیں مل گئی تھی، لہذا آج تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لہذا عقل مند وہ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے، آخرت کی ترقی چاہتا ہے، آخرت کو بنانا چاہتا ہے، ایسے ہی لوگ عقل مند ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایک تو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہر ایک کو ایک ہی طرح سے مالدار بنا دیتا تو ایسی صورت میں دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ زمین کے اندر فساد پھیل جاتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام کے ایک جو ہے سسٹم کو بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو متوسط بنایا، کسی کو فقیر بنایا، غریب بنایا، اور اس طریقے سے جو ہماری زندگی کے گاڑی ہے اور سواری ہے اسی طریقے سے چل سکتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ رب العالمین ہر ایک کو رزق کی کشادگی دے دیتا، رزق کے کشادگی اس کو دے دیتا، تو ایسی صورت میں کہا لَعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہر کوئی اگر امبانی کی طرح ہوتے تو یہ گھر کون بناتا، یہ ساری چیزیں بناتے کون؟ ہمارے گھر تک نہیں بنتے، ہمارے کپڑے کون بناتے؟ کون بناتے؟ وہ تو انسان ہی بنا رہے ہیں نا، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے جو کچھ چیزیں جو بن رہی ہیں یہ سارے لوگ اپنی اپنی مزدوری کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اگر ہر کوئی کروڑپتی ہوتے تو ایسی صورت میں ان کو ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی، ان کو کسی کے یہاں کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایسی صورت میں نہ ہمارے کپڑے بنتے، نہ ہی ہمارا گھر بنتا، اور نہ ہی ہمارے گاڑی بنتے، نہ ہی ہماری کوئی اور دوسری چیز بنتے، برتن تک نہیں بنتے، کوئی بھی چیز نہیں بنتے، زمین میں فساد ہی پھیلنا تھا نا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم کو بنانے کے لیے کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا، مگر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت کے انبار سے نوازا ہے
وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین مجھے پسند کرتا ہے اس لیے دیا ہے، اور کسی کو اگر غریب بنایا ہے تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، اللہ رب العالمین اس کو نہیں پسند کرتا ہے جس کی وجہ سے غریب بنایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کسی کو دے کر کے آزمانا چاہتا ہے اور کسی کو لے کر کے آزمانا چاہتا ہے، اور کامیاب وہ شخص ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے تو ایسی صورت میں شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں، اس بات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے یا نہیں، یہ بات اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ ادائیگی کرتا ہے یا نہیں، زکوٰۃ کے لیے اپنے پیسے سے نکالتا ہے یا نہیں، یا ایٹ کر سمیٹ کر کے جو ہے وہ رکھے پھرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین غریب بنایا ہے اس طور پر آزمانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ ایسا بندہ کہ وہ صبر کر پاتا ہے یا نہیں۔ گویا کہ یہاں دونوں طرح کے لوگوں کی آزمائش ہے، وگرنہ یہ کبھی بھی نہ سوچا جائے کہ کوئی اگر غریب ہے اور اسی طریقے سے مسکین ہے، فقیر ہے، تو ایسے صورت میں اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، کیونکہ کیا ہے حدیث کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ قیامت کے دن 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے امیر سے پہلے، 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے امیر لوگوں سے پہلے۔ تو اگر اللہ رب العالمین غریبوں سے ناراض رہے تو پھر جنت میں کیسے اللہ رب العالمین داخل کرے گا؟ تو یہاں امتحان ہمارے سب کے لیے ہے، جس کو نعمت سے نوازا ہے اس کے لیے بھی ہے، اور جس کو نعمت سے محروم رکھا ہے اس کے لیے بھی ہے، لہذا ہم اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹے سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، اور اس اعتبار سے بھی انسانوں کی آزمائش ہے، کسی کو بیٹا دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو دونوں دے کر کے آزماتا ہے، اور کسی کو دونوں طرح کے بچوں سے محروم کر کے آزماتا ہے۔ پھر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں سے کون بندہ اللہ رب العالمین کے راستے پر قائم و دائم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اور یہاں قربان جائیے اللہ رب العالمین کے آیت کریمہ کی جو بیان کرنے کا اسٹائل ہے کہ اللہ رب العالمین نے بچیوں کو، لڑکیوں کو پہلے بیان کیا ہے، اور یہاں یہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اے عرب کے لوگوں، جو تم اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہو، اس کو قتل کر رہے ہو، اللہ رب العالمین ایک تو بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشرکین مکہ بیٹوں کو پہلے کیے ہوئے تھے، بیٹیوں کو بہت ہی نیچ سمجھتے تھے، اور بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ زمین پر گاڑ دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے یہاں اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کو پہلے لا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو تم پیچھے رکھے ہو اسی کو اللہ رب العالمین نے آگے کر دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا بہت سارے واقعات پیش آئے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا، بہت سارے واقعات۔ ایک آدمی جس نے کئی اپنی بچیوں کو قتل کر چکا تھا اس طرح سے، وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور انہوں نے الحمدللہ اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن زمانہ جاہلیت میں اس نے کئی بیٹیوں کو اس طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ لیکن ایک بیٹی کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہے، اور وہ روتا ہے، یعنی روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیٹی کی داستان کو سناتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول، میں ایک چھوٹی بچی، ننھی سی بچی، چلنے پھرنے کی اس کی عمر تھی، اس کو لے کر کے زندہ گاڑنے کے لیے جنگل کی طرف گیا۔ وہ خوش تھی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ ابو جان مجھے لے کر کے جا رہے ہیں تاکہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول
جب میں اس کو لے کر کے گیا اور کدال پھاوڑے سے زمین کو کھودنے لگا تو ایسی صورت میں اس کی مٹی میرے داڑھی وغیرہ میں آ کر کے لگتی تھی، وہ بچی پیار سے نکالتی تھی، میرے سر سے میرے داڑھی سے اس طریقے سے نکالتی تھی اور کہتی جاتی تھی ابو جان اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، لیکن میں اس کو نہیں بتایا۔ اس طریقے سے گڑھا کھود دیا اور کھودنے کے بعد اس کو جو ہے اس کے اندر ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، وہ بیٹی ابو جان کہتے کہتے چیختی جا رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا اور اس طریقے سے میں مٹی ڈالتے چلا گیا، وہ بچی روتی چلی جاتی تھی، چیختی چلی جاتی تھی ابو جان یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ آواز اے اللہ کے رسول آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ تو یہ معاشرہ تھا میرے بھائیوں، انہوں نے توبہ کر لی، اسلام بھی قبول کر لیا، مگر اس کی زندگی خود وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی حالت تھی، کیسے بے رحم لوگ تھے۔ اور آج بھی دیکھیں اس طریقے سے تو نہیں مارا جاتا ہے، مگر دوسرے قسم کے ذرائع سے جو ہے مارا جاتا ہے بچوں کو، لہذا ایسے لوگ سدھر جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چھوڑے گا نہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ بیان کیا ہے، کل قیامت کے دن زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھے گا کہ تمہارا جرم کیا تھا، بتاؤ کس وجہ سے تمہیں دنیا میں مار دیا گیا تھا۔ وہ بچی پھر کیا آپ کے حق میں جواب دے گی؟ جو آپ نے مار دیا تھا ماں کے پیٹ میں، کیا وہ آپ کے حق میں سفارش کرے گی؟ کیا وہ آپ کے حق میں بولے گی؟ بلکہ وہ بچی تو یہ کہے گی کہ اللہ میں جینا چاہتی تھی، میں زندگی گزارنا چاہتی تھی، میں اسی زبان سے تیری عبادت کرنا چاہتی تھی، دنیا دیکھنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے بے رحمی کے ساتھ مجھے مار ڈالا تھا۔ اور یہاں مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ایسے ماں باپ کے لیے کہ یہاں اتنا شدید غصے میں ہوں گے، اتنا زیادہ غصے میں ہوں گے کہ اللہ رب العالمین مجرموں سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ ان معصوم بچیوں سے پوچھے گا جن کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا یا زندہ مار دیا گیا تھا، اور اس طریقے سے ان کو یا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد مار دیا گیا تھا یا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیٹ میں مار دیا گیا تھا، اور خصوصی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 4 مہینے کے بعد مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جنت کے حوالے سے چند باتیں بیان کی ہیں۔ کہا ادخلوا الجنۃ وانتم وازواجکم تحبرون، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ خوش و خرم، اور تمہاری بیویاں، جو بیویاں اپنے شوہر کی خدمت کریں گی اور دینی چیزوں کے اوپر شوہر کی رہنمائی کریں گی، اور اس طریقے سے وہ بھی خود اعمال کریں گی اور اس طریقے سے شوہر کو بھی اعمال کروائیں گی، نیک اعمال اپنے پیچھے نہیں چلائیں گی بلکہ وہ اللہ کے پیچھے چلائیں گی، قرآن و سنت کے پیچھے چلائیں گی، ایسی عورتوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہے گا ایسے مردوں کو کہ جاؤ تم اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ جو شخص اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہو اور جو بیوی اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہو، کیا وہ چاہیں گے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے اسی طریقے سے وہ جنت میں چلے جائیں؟ نہیں چاہیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ آفر کرے گا، کہے گا ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، تم بھی داخل ہو اور تمہاری بیویاں بھی داخل ہیں، تحبرون، خوش و خرم کے ساتھ تم داخل ہو۔ سونے کی پلیٹ اور سونے کے پیالے ان کے یہاں جام لا کر کے ان کے دورے کیے جائیں گے۔ مہمانی میں پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں جس طریقے سے بڑے عزت و احترام کے ساتھ وہ چائے اور دیگر جو ہے مشروبات کو وہ پیالے میں رکھ کر کے پلیٹ میں رکھ کر کے لاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جنت میں اس طرح کے قسم قسم کے جام، قسم قسم کے مشروبات آپ کے لیے لایا جائے گا، اور جس چیز سے لایا جائے گا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سونے کی پلیٹ ہوگی،
सोने के बर्तन होंगे और सोने के प्याले होंगे, बड़े खूबसूरत होंगे और उसी में जाम रहेगा, लबालब भरा हुआ रहेगा और इस तरीके से बार बार दौरे किए जाएंगे। जैसे ही जरूरत होगी फौरन आपके यहाँ हाजिर कर दिया जाएगा। और कहा वफीहा मा तश्तहिल अनफुस व तलज्जुल आयुन, ये दो सेंटेंस कहकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जन्नत की नेमतों को समेट दिया है। कहा कि वफीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, कि वहां पे वो सारी चीजें दे दी जाएंगी, सारी चीजें अता की जाएंगी जो उसका नफ्स चाहेगा, जो दिल चाहेगा उसको भी दे दिया जाएगा। व तलज्जुल आयुन, और उनकी आंखों की लज्जत जो कुछ चीजें रहेंगी वो सारी चीजों को दे दिया जाएगा। यानी आदमी देखे दुनिया के अंदर कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पेट तो भरते हैं मगर आंख नहीं भरते, पेट तो भरते हैं मगर आंख नहीं भरते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम मेरे जन्नत में आ जाओ, तुम्हारा पेट भी भर देंगे और तुम्हारी आंखों की ठंडक भी हो जाएगी, तुम्हें दिली सुकून भी मिल जाएगा, तुम्हारी आंखों का सुकून भी मिल जाएगा, कोई चीज तुम्हारी बाकी नहीं रहेगी, तुम जो कुछ चाहोगे वो दे दिया जाएगा और तुम्हारी आंखों की जो हसरतें होंगी वो सारी चीजें पूरी कर दी जाएंगी। लोग कहते हैं कि मर्दों के लिए हूर है तो हूर के लिए क्या है, या ये क्या औरत के लिए क्या है। सामीन, ये आयत बता रही है कि वो सारी चीजें होंगी जो उनके दिल चाहेंगे, सारी नेमतें दे दी जाएगी, सारी नेमतें दे दी जाएगी। अब ये है कि सारी नेमतें, घर भी मिल गए, बंगले भी मिल गए और इसी तरीके से बागात भी मिल गए, चश्मे भी मिल गए, सारी नेमतें मिल गई। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शौहर भी अता करेगा। दुनिया के अंदर जिस तरीके से जो शौहर होंगे वो शौहर उनके साथ होंगे, जैसे कि इससे पहले मालूम हुआ उनके साथ होंगे, लेकिन यह है कि अगर शौहर जहन्नम में चले जाए तो उनकी शादी जन्नती मर्दों के साथ कर दी जाएगी। यकीनन बहुत खूबसूरत होंगे, हट्टे कट्टे नौजवान होंगे और ऐसी सूरत में उनकी तस्कीन सारी चीज़ें हो जाएंगी, यानी कोई चीज़ की कमी नहीं की जाएगी। अब जहन्नमी के ताल्लुक से एक चीज़ बयान की गई है कि जहन्नमी लोग इतने शरीर होंगे कि जो लोग शिर्क की हालत में मर रहे थे ना, कि दुनिया के अंदर शिर्क कर रहे थे, जहन्नम में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। वो जो आदत लग गई है, कहते हैं ना कि फितरत बदलती नहीं, मुशरिक लोगों की फितरत वहां भी नहीं बदलेगी। कहा गया वनादौ या मालिकु लियक़्दी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। जहन्नमी लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से ना मुतालबा करके, किससे मुतालबा करेंगे कि जहन्नमी के जो दारोगा रहेगा, गेटमैन रहेगा, उनसे कहेंगे वनादौ, वो लोग पुकारेंगे या मालिक, ऐ दारोगा, लियक़्दी अलैना रब्बुक, तुम्हारे रब से कहो कि तुम्हारा रब हमारे दरमियान फैसला कर दे, यानी हमारी मौत दे दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो नहीं मांगेंगे। दुनिया में जिस तरीके से वो मुशरिक थे, अल्लाह के शरीक ठहराते थे, वहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट नहीं मांगेंगे। आज दुनिया में एक मुसलमानों का एक बड़ा तबका भी ये कहने पर जो है मुसिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट ना मांगा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट नहीं मांगना है और ना ही ये चीज़ सही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट मांगा जाए। मुशरिकों का हाल यह होगा कि क़यामत के दिन भी वो शिर्क कर बैठेंगे, अपनी लत से और अपनी फितरत से नहीं बदलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारी मौत दे दे, ताकि इस तरह की जिल्लत वाली अजाब और इस तरीके से जो है इंसान को बदतरीन अजाब जो है हमें ना मिले और इस तरीके से हम ख़त्म हो जाएं। यहाँ एक और भी बात गौर करने की है, वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे रब, बल्कि कहेंगे क्या, लियक़्दी अलैना रब्बुक, तुम अपने रब से कहो, हमारे रब से कहो। इस तरह नहीं बोलेंगे, बल्कि कहेंगे कि तुम अपने रब से कहो कि हमें जो है मौत दे दे। उसके बाद सूरह दुखान शुरू होता है और सूरह दुखान के शुरू में यही लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से जिक्र किया गया है। ये जो हम आज लैलतुल क़द्र में है ना, शब क़द्र है, ताक रात में ही, ताक रात के ताल्लुक से बयान किया गया है। क्या बयान किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کے تعلق سے بیان کیا ہے، تاخرات کے تعلق سے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے بابرکت رات میں یعنی لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو یہ بابرکت کیوں ہے؟ یہ جو رات بابرکت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی ہے اسی رات میں۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیے کہ قرآن مجید جس رات میں نازل کی گئی وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ قرآن مجید جس مہینے کو نازل کی گئی وہ مہینہ بقیہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا، رمضان کا مہینہ۔ قرآن مجید جس نبی پر نازل کیا گیا دنیا کا سب سے عظیم نبی بن گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا گیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے میرے بھائیوں، ہم نے قرآن مجید کو چھوڑے رکھا ہے، ہم نے قرآن مجید کو طاق کی زینت بنا رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو لایا جائے، تو ایسی صورت میں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رات کے تعلق سے کیا کہا کہ بابرکت والی رات ہے، ہر چیز یہاں پہ جو نیکی کی جائیں گی وہ بابرکت ہوں گی، وہ بڑھتی چلی جائیں گی، وہ برکت ثابت ہوتی چلی جائیں گی۔ مثلا ایک بندہ اگر اس رات کو سبحان اللہ کہہ دے تو سبحان اللہ کی جو نیکی ہوگی وہ اس میں برکت ہوتی چلی جائے گی، یہی اس کا مطلب ہے۔ کہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر عظیم معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ملک الموت کو لسٹ دے دیتا ہے پورے سال بھر کے لیے کہ کس کس کو پورے سال میں وفات دینا ہے، کب کس کی موت کا ڈیٹ ہے اور کون سے منٹ ہے اور کون سا سیکنڈ ہے، ساری چیزوں کی لسٹ دے دی جاتی ہے، یہی وہ رات ہے۔ گویا کہ ایک سال میں جتنے بندے مرنے والے ہیں، چاہے وہ راجہ ہو، چاہے وہ مملوک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے ولی ہو یا اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، جتنے لوگ سال میں مرنے والے ہیں موت کا فیصلہ اسی رات میں کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین لسٹ دے دیتا ہے ملک الموت کو۔ اسی طریقے سے روزی بھی تقسیم کر دی جاتی ہے اسی رات کو سال بھر کے لیے، کس بندے کو کتنی روزی ملنے والی ہے، کتنے دولت ملنے والے ہیں اور کس کو نہیں ملنے والے ہیں، کب ملنے والے ہیں، کس وقت ملنے والے ہیں، ساری چیزوں کی ایک لسٹ دے دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کون بندہ کیا کرے گا، کون کون سے نیک اعمال انجام دے گا اور کون کون سے جرائم کرے گا، یہ ساری چیزوں کو کی ایک لسٹ دے دی جاتی ہے۔ کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکیمانہ معاملات کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، تو یہ ایک عظیم رات ہے جو ہمیں ملی ہے، بڑی خوش قسمتی کے ساتھ ملی ہے۔ آج ہم اس رات میں اللہ رب العالمین سے اپنی روزی کا مطالبہ کر لیں تاکہ ہمارے ایک سال کے لیے روزی کا بندوبست بہترین انداز میں ہو جائے۔ آج اس رات میں اللہ رب العالمین سے نیکیوں کا مطالبہ کر لیں کہ اللہ جس طریقے سے اس مہینے میں عبادت کرنے کا تو نے موقع دیا ہے اسی طریقے سے ہمیں 11 مہینوں کے بھی مصلی بنا دے اور جو ہے نیک کاموں کے جو ہے پابند بنا دے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں، اس رات میں خصوصی طور پر ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات کہی گئی ہے، اللہ کی ہر بات پیاری ہے، کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ کوئی بھی نیک انسان اگر دنیا میں وفات پاتا ہے تو اس کی وجہ سے آسمان بھی روتے ہیں، زمین بھی روتے ہیں جی۔ اور اسی طریقے سے جو ان کے نیک اعمال جس دروازے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے اس دروازہ بھی وہ روتا ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی کے خلاف فرعون اور اس کی جو پوری لشکر تھی اس کی جو موت کی گھاٹ اتار دی گئی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا۔
اللہ رب العالمین نے کہا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ فرعون اور اس کی لشکر کی بات چل رہی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا فما بقت علیہم السماء والارض، آسمان رویا نہ زمین روئے، ان کو ڈبا دیا گیا، ان کو تہس نہس کر دیا گیا، ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن آسمان بھی نہیں رویا، زمین بھی نہیں روئی، وما كانوا منذرین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ اچانک سے عذاب آیا، وہ پانی کے جو پہاڑ بن کر کے ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا اور اس طریقے سے وہ پانی جو ٹھہرا ہوا تھا پھر اس طریقے سے جاری و ساری ہو گیا جس طریقے سے پہلے چل رہا تھا، پھر وہ سارے فرعونی لوگ اور اس کی پوری لشکر تباہ ہو گئی اور اس طریقے سے ڈوبتے ڈوبتے سب مر گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی جو یہ موت تھی اور ان کے اوپر جو یہ عذاب تھا، نہ آسمان رویا نہ زمین رویا۔ مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر نیک انسان کی وفات ہوتی ہے تو ایسی صورت میں زمین بھی روتی ہے، اور اسی طریقے سے جس دروازے سے ہوتے ہوئے ان کے نیک اعمال چڑھتے تھے وہ دروازہ بھی روتا ہے۔ لہذا ہم دیکھیں کہ اپنی زندگی میں اس طرح کی کوششیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری موت ایسی موت ہو کہ ہماری موت سے آسمان بھی روئے، ہماری موت سے زمین بھی روئے، اور ہماری موت ایسی سعادت مندی کی موت ہو، اور اللہ سے دعا کریں، توفیق چاہیں کہ وہ جس ہماری نیکیاں جس دروازے سے چڑھتی ہوں وہ دروازہ ضرور روئے۔ معزز سامعین، یہاں پہ ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے، سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے عزت کی زندگی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی تمام قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان۔